یہ میری دال، نیا اسٹائل ہے یہ۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ سلامت رکھے ہر کسی کو، اپنے اپنے گھروں میں سب خوش رہیں۔ اور ہم لوگ جا رہے تھے پنور میاں، تو ناشتہ کر کے کھانا کھا کے چلے گئے تھے۔ بچے کہنے لگے کہ چلتے ہیں پنور میں، اللہ چلو جی بسم اللہ، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ پنور کا کھانا ویسے بھی ہم لوگ کو بہت پسند ہے، تو ہم لوگ جو ہے پنور کی راہ لے لی ہم لوگوں نے۔ تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، یہاں پہ 2 بجے کا ٹائم تھا اور ہم لوگ نکل پڑے۔ مجھے اور بہت سارے کام تھے، محمد کی جیکٹ نہیں تھی، اسے آگے ایسے کھلی ہوئی جو فرنٹ اوپن جیکٹ ہوتی ہے نا، وہ چاہیے تھی، کیونکہ وہ کہتا میرا جو ہے وہ سانس گھٹتی ہے آگے سے بند جیکٹ میں، تو میں نے بولا چلو اسی بہانے جو ہے وہ پنور بھی ہو لیں گے۔ بہرحال جیسے ہی ہم لوگ پنور میں جاتے ہیں، ہر کوئی چھپ جاتا ہے کونوں کھانچوں میں، کیونکہ میری بچی کو ہر چیز وہاں پہ بلک میں چاہیے ہوتی ہے، ہر کوئی چھپ رہا ہوتا ہے، کونوں کھانچوں سے کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے سارے ویٹروں کے کہ بھائی کھانا دے دو، کیونکہ اسے چٹنی چاہیے ہوتی ہے زیادہ، وہ ایک سرونگ میں نہیں 3-4 دفعہ منگواتی ہے۔ اور بہرحال یہ سب مذاق کی باتیں، وہ لوگ ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کا ریسٹورینٹ جو ہے وہ ہماری ہی وجہ سے چل رہا ہے، ہم ہی ان لوگوں کے جو ہے وہ کسٹمرز ہیں بس۔ اور بہت اچھی سرونگ ہوتی ہے، آپ لوگ ضرور وزٹ کریں یہاں پہ، اور اگر کوئی پنور جاتا ہے ہمارے علاوہ تو ضرور ہمیں میرا بھی مار بتائیں، دے ماں، اور یہ بھی بتائیں میرے کہ کو وہ بھی کٹ کون سے لگا دے۔ پنور جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد میرا دل کرتا ہے بچوں کی اسی طرح سے کٹ لگاؤں جس طرح سے میں یہ کر رہی ہوں۔ یہ زیادہ نہیں ہے اور نہیں ہے اور ہے کوکونٹ چٹنی، اور ڈال دیجیے، میں یہاں صرف اسی لیے آتی ہوں۔ صرف اسی لیے آتی ہے یہی کھانے مجھے نہیں کہا، مجھے زیادہ بس آپ ہی، دو اور۔ مجھے نہیں چاہیے، اچھا یہ ہے آپ ہی۔ ایک منٹ بھیا، میں اس کو کھا کے دیکھتی ہوں، اچھا ہے تو اور ڈالو۔ مجھے ویسے ہی اور ڈال دو، اچھا ہے ڈالو۔ یہ تو بہت زیادہ ڈالا، انڈیل دو یہاں پہ اور دہی بھی زیادہ، چاہیے نارمل والا دے چاہیے، یہی والا جی، یہی والا، اور مجھے کوکونٹ چٹنی بھی چاہیے بھیا زیادہ۔ بھیا بھیا، مجھے یہ اور ڈال دو بس، اور مل جائے۔ ہم لوگوں کو میکس جانا تھا اور یہ میری محمد دال، کے ٹیوشنس آن لائن تھے، تو ہم لوگوں نے جلدی جلدی یہاں پہ کھانا کھایا، اور مجھے واپسی میں میں نے کھویا بولا تھا ان کو کہ میرے لیے کھویا ریڈی رکھیں، بالکل اچھا کھویا نہیں تھا، اور اس سے اچھا میں گھر میں ہی بنا لیتی، میرے پاس ٹائم شارٹ تھا، اس وجہ سے میں نے باہر آرڈر کیا تھا۔ تو جیکٹس بھی ہمیں کوئی خاص نہیں ملی، مہنگی بہت زیادہ تھیں، میکس سے ہم نے لی، بہت ایکسپینسو تھیں، 80 60 60 65 درہم کی جیکٹس تھیں، لیکن ان کے پاس سائزز بھی نہیں تھے، اور اتنا مطلب ان کے پاس کلیکشن نہیں تھا۔ محمد کے لیے 2 جیکٹس لیں، سائز میں تھوڑی سی بڑی تھی، ہدا کہہ رہی تھی 2-3 سال چل جائیں گے، یہی ماں باپ کا فنڈا ہے، مطلب جب بچے کو جو سائز چاہیے وہ نہیں لینا ہے، نیکسٹ 2 ایئرس کے لیے لینا ہے، اور نہیں جب تک بچے جو ہے اگر جوتے لے لو تو وہ پھڑ 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 بچوں کے پیروں میں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سائز بڑا ہوتا ہے، اور یہی کپڑوں کا حساب ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اتنی بڑی نہیں لی، نارمل جیکٹس تھیں، تو اس لیے ہم لوگ جلدی سے وہاں سے نکل آئے، کیونکہ محمد نے وہاں کے مینیکن کا ہاتھ توڑ دیا تھا، ہاتھ توڑ نہیں دیا تھا، نکال دیا تھا، تو وہ ڈانٹ پڑتی، ویسے تو ایسا کچھ بھی نہیں بولتے وہ لوگ، بیچارے بہت اچھے ہیں یہاں کے لوگ، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے وہ معذرت کر کے ان سے نکل آئے۔ اچھا جی، یہ تھا مکہ مارکیٹ، مکہ مارکیٹ سے ہم لوگوں کو ضرورت کی چیزیں چاہیے تھی، مجھے وہ جس میں مسالے ڈالتے ہیں ان کے چمچ چاہیے تھے، میں نے خریدے تھے، پتہ نہیں بچے کہاں کر دیتے ہیں چمچ، کچرے میں پھینک دیتے ہیں،
اور محمد کے لیے مجھے عربک کی ایک مطلب حکایہ کی یعنی کہانی کی کتاب چاہیے تھی تاکہ میں اسے ڈیلی پڑھا سکوں. یہ بہت اچھی کتابیں تھیں یہاں پر. اور بس پھر میں وہ یہ سب چھوڑ کے ڈبوں کی سائڈ پہ نکل گئی تھی. وہاں محمد جو ہے وہ پمپ سے پورے مکہ مارکیٹ میں پمپ کرتا پھر رہا تھا. جب میرا بڑا بیٹا چھوٹا تھا تب ہم لوگ اس سے پوچھتے تھے تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو وہ کہتا تھا میں گٹر کی گاڑی چلاؤں گا. وہ بہت گٹر کی گاڑیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی تھیں تو وہ فیسینیٹ ہوتا تھا وہ دیکھ کے. اور یہ یہاں پہ جو ہے وہ پورے مکہ مارکیٹ میں وہ گٹر کی پمپنگ کرتا پھر رہا ہے. بہرحال وہ پمپ لے کے ہم نے رکھ دیا اور بہت اچھی چیزیں نئی آئی ہوئی تھیں. وہ چینج کرتے رہتے ہیں اپنی لسٹنگ چینج کرتے رہتے ہیں. بہت اچھی چیزیں تھیں لیکن بندہ کتنی لے لے گا. جو ضرورت کی تھیں وہ چیزیں وہ ہم نے لیں. اور ہر چیز میں اتنی زیادہ ورائٹی یہاں پہ آ جاتی ہے، مطلب ہر مہینے ہی چیزیں چینج ہوتی ہیں. جو ایک مہینے پہلے ہوتی ہیں وہ آپ کو دوبارہ نہیں ملتی. بہرحال پانی ختم ہو گیا تھا، پانی بھی ہم نے لیا. یہ آپ ہی نے اپنے لیے یہاں سے سلش لے لیا تھا. بہت مزے کا سلش ہوتا ہے یہاں پہ اور کارنز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں مکہ مارکیٹ کے. خدا مجھ سے کہہ رہی تھی ممی آپ موٹیویٹ کیا کریں لوگوں کو، کیونکہ اتنے آج کل زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، لوگوں کی بھاگ دوڑ ہے. میرے کسی کو موٹیویٹ کرنے سے کوئی موٹیویٹ نہیں ہوگا. ہر کوئی بہت زیادہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے. ہر کسی کو اپنی زندگی بھرپور جینی چاہیے. اور آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے، ٹینشن ہے. کیوں؟ ماں باپ کا پریشر بہت ہے کہ آپ نے بہت اچھے نمبر لے کر آنے ہیں، آپ نے اپنا نام روشن کرنا ہے. وہ اس سلسلے میں بچوں کے دماغ کا نہیں سوچتے کہ بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہوگا. پہلے میں محمد کو لے کے بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی تھی کہ اس کے بہت اچھے نمبر آنے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. میں نے اس کے اوپر پریشر دینا تقریباً کوئی 1 سال سے کم کر دیا، تقریباً 6-8 مہینے سے کم کر دیا. میں نے کہنا شروع کیا کہ محمد آپ کے دماغ میں جو بیٹھ رہا ہے اس کو اچھے سے یاد کر لو، جو نہیں بیٹھ رہا اس کو چھوڑ دو. کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ نے فرسٹ آنا ہے. اور آج کل کے اسکولوں میں یہ چیزیں انہوں نے ختم ہی کر دی ہیں، مطلب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز بتانا بند کر دیا ہے. نہیں ہمارے اسکول میں تو نہیں بتاتے کہ کون فرسٹ ہے کون نہیں بتاتے کون فرسٹ ہے کون سیکنڈ ہے کون تھرڈ ہے، نہیں بتاتے. کیونکہ وہ فرق نہیں کرتے بچوں میں. اگر فلاں فرسٹ ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے تو بچے اس کو سوچ کے ٹینشنز میں آتے ہیں تو وہ نہیں بتاتے. ٹھیک ہے نا؟ کہ تو یہ اچھی بات ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈسکرمنیشن. وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے. تو خواتین کو اپنے لیے بہت اچھا سوچنا چاہیے. ہم سب بہت مضبوط ہیں. اللہ تعالیٰ نے، میں نے اپنے تقریباً بہت سارے ولاگز میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سب سے مضبوط بنایا ہے. کیوں؟ وہ کام کرتی ہے جو مرد نہیں کر سکتے. سمجھ آئی نا؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ بچے پیدا کرنا، ان کو پالنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو کیا بولتے ہیں، ان کی نیچر ماں بناتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو بناتا ہے لیکن نیچر میں اس کی زندگی میں اس چیزیں اچھی اور خراب کرنے میں صرف ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی ماں اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ خراب نہیں کرتی. ہر ماں اپنے حساب سے بہتر تربیت کرتی ہے. اپنے آپ کو سنوارا کریں، سجایا کریں. ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے ہی. ٹھیک ہے نا؟ سوچنا چھوڑ دیں فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق صرف اور صرف انسان کو خود کو پڑتا ہے. وہ آپ سوچ کے اپنا آج بھی برباد کر رہا ہے، کل بھی برباد کر رہا ہے کہ کل کیا ہوگا. ارے جب کل ہوگا دیکھا جائے گا. آج کیا ہوگا؟ ارے آج گزر رہا ہے اور اس کو اچھا بنا لو. ٹھیک ہے، اچھا کر دو. اپنے آپ کو بزی رکھیں کسی بھی کام میں، چاہے وہ نیٹنگ ہو، چاہے وہ کوکنگ ہو، چاہے وہ بیکنگ ہو. کسی چیز میں بھی اپنے آپ کو بزی رکھ لیں. ٹھیک ہے، کچھ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو لے جا کے کسی پارک میں بیٹھ جائیں، وہاں بچے کھیلیں، آپ ان کو کھیلتا ہوا دیکھیں. ٹھیک ہے، کوئی کتاب پڑھ لیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں. ٹھیک ہے، نیٹ سے چیزیں نکال لیں، اپنے آپ کو بزی کیسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس طرح سے خوش رہنا ہے. کیا رکھا ہوا ہے اداسیوں میں؟ کچھ نہیں رکھا ہوا. اور ہماری اداسی سے اگر کسی کو کوئی
فرق پڑتا ہو تو پڑے، کہ پڑتا ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس طرح سے رو رہے ہیں، یا چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ ماں باپ ہو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، سدھاریں، ٹھیک ہے، اچھا کریں اور اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اور اگر کہیں بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ گوسپ کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات بھی کی جا سکتی ہے اور کریٹیو بات کی جا سکتی ہے۔ زندگی کریٹیوٹی سے بھری ہوئی ہے۔ ہم لوگ میں اپنا خود کا کہہ رہی ہوں، میں کسی کو نہیں بول رہی، میں خود بھی اسی طرح کی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں فلاں نے یہ کہہ دیا، گھر آنے کے بعد بھی میری بچی کی کوئی خواہش رہ گئی تھی تو اس نے آخر میں وہ پین کیکس منگوا لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، خوشیاں دے، پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور جو میں نے کہا اس پہ غور کریں۔ اللہ حافظ۔